علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان ہاشمی، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل دبا دیں، سارا کچھ کر دیں جی۔ اب آپ کو وہ جو جس کا تھا انتظار، وہ شاہکار آ گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، ابھی آپ کے لیے ایک ایکسکلوزیو نیوز کرنے لگا تھا، تو درمیان میں ایک انتہائی ایکسکلوزیو وہ خبر بھی آ گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب، جو کہ جس دن وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس میں وزیر قانون تھے شاید، اور انہوں نے وہ رولنگ پڑھ کے سنائی تھی جس پہ اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عمل درآمد کرتے ہوئے سب کو غدار قرار دے دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کل غدار کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے شاید، وہ میرا خیال ہے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، میں بھول گیا ہوں اب تو، کیونکہ وہ بات ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے، بیوی سے کر سکتے ہیں، اس لیے اب آپ کو ایک جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ دے دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں، اور اریسٹ بھی کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے گھر سے اریسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ کل ان کو اسلام آباد پولیس کی طرف سے 2 سمن بھیجے گئے تھے کہ آ جائیں جی، اپنی اس میں پیش ہو جائیں۔ انہوں نے اس کو کوئی خاطر میں نہیں رکھا، تو آج وہ صبح اپنے بھائی کے گھر پہ گئے ہوئے تھے، ان کو ان کے بھائی کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب یا تو ان کی ریکی ہو رہی تھی، یا بھائی کے گھر سے کسی نے بتایا کہ بھئی ادھر آ گیا تو یہاں سے پکڑ لو، تو اس طرح کی کوئی کہانی چلی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کا بھی نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ ہی ہوگا۔ وہ لوڈو کے کھلاڑی پورے ہو رہے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں نا، اب تو میرا خیال ہے زیادہ ہو گئے ہیں، 3-4 تو ہوں گے، تو وہ 4 کھلاڑی جب پورے ہو جائیں گے تو پھر لوڈو شروع ہو جائے گی۔ لیکن فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ اریسٹ ہوئے، وہ اب پی ٹی آئی میں موجود بھی نہیں ہیں بقول ان کے۔ اور فواد چودھری صاحب، اسد کیسر صاحب، کل رات کو پیش ہونے والی گرفتاری جس کے بارے میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا، وہ بھی اور فواد چودھری بھی، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں جو سلمان احمد صاحب تھے، عمران خان صاحب کے مشیر، تو انہوں نے بھی کا بتایا تھا، اور عمران خان نے خود اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا جی میں نے 2 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، چکر دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ان میں ایک اسد کیسر صاحب ہے، دوسرا فواد چودھری صاحب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں سے کوئی ذرا سی بھی وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا چانس تھا نا، وہ بھی بند ہو گیا کہ بات کرنے والے لوگ ہی اپنے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل جا چکے ہیں۔ کرتوت تو بہت سارے ہیں جی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جس دن غداری ہوئی اس دن فواد چودھری صاحب وزیر قانون تھے، ان کے مشورے پہ ہوئی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس سے نہ جوڑا جائے۔ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو بھائی میں تو غیر سیاسی سا بچہ ہوں۔ تو فواد چودھری صاحب پکڑے گئے، اس دفعہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ پہلے تو بھاگ کے دوڑ لگا کے انہوں نے بڑی سپیڈ ماری تھی، وہاں پہ جا کے گر گئے تھے، پھر کانپتے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، لیکن اس دفعہ بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ اس دفعہ کوئی ایسی ایکسکلوزیو ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکیں گے جس میں فواد چودھری صاحب دوڑ لگا رہے ہوں اور وہ اس کے بعد جو بھی ہو، لیکن فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے جی، ہے تو، لیکن جن لوگوں نے ملک کے ساتھ برا کیا ہے ان لوگوں پہ عذاب پڑتا ہے تو دل کو سکون تو ملنا چاہیے۔ تو چاہے عمران خان ہو، فواد چودھری ہو، اسد کیسر ہو، قاسم سوری ہو، بشرا بی بی ہو، ارسلان بیٹا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نیکسٹ بھی ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے بقایا جات میں سے کسی کا نمبر لگ جائے، تو فواد چودھری پکڑے گئے۔ آپ میرے چینل پہ جڑے رہیے، آپ کو بہت جلد انشاءاللہ پھر اس سے اچھی خبر کے ساتھ، اس سے بڑی خبر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔